حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہیں، یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جنہیں ہم 10 مبشرہ کہتے ہیں کہ 10 وہ خوش نصیب صحابہ کرام جنہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرما دیا کہ تم جنتی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی یہ آیت یہ میرے بارے میں نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ماں باپ کا کہنا نہ ماننا۔ فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے اور آپ کے دین اور اسلام کو قبول کرنے لگے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو قبول کیا اور بتوں سے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے، اور ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت پہ حاضر رہنا، ہر وقت اپنی والدہ کی ضروریات کا خیال رکھنا اور والدہ کا ہر حکم ماننا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ایک شیوہ تھا، اور مکہ مکرمہ میں مشہور تھا کہ سعد سے زیادہ اپنی ماں کا فرما بردار اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے، والدہ تو ان کی مشرکہ تھیں، تو والدہ نے آہستہ آہستہ انہیں کہنا شروع کیا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، آباء و اجداد کے دین پر آؤ، یہ کیا تم نے نیا دین اختیار کیا ہوا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہمیشہ خاموش ہو جاتے۔ یاد رکھیں، والدہ کافرہ ہو، مشرکہ ہو، جہاں تک آئے گا شرک کا معاملہ وہاں تو ماں کا حکم ماننے کا حکم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ماں کے ادب اور احترام میں آپ کسی قسم کی کمی نہیں کر سکتے، چاہے ماں باپ مشرک ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کتنے ہی گرے پڑے اور گناہ گار کیوں نہ ہوں، لیکن اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی عزت اور تکریم میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری والدہ نے قسم کھا لی کہ مجھے فلاں بت کی قسم، اگر تو نے اپنے اس نئے دین کو نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور ایسی بھوکی پیاسی میں مر جاؤں گی، کل کو ساری دنیا میں تیری رسوائی ہوگی اور لوگ تجھے کہیں گے کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے، اس لیے اس نئے دین کو چھوڑ اور اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس بات کے میرے دل میں اپنی ماں کا بڑا احترام تھا، باوجود اس بات کے کہ میں اپنی ماں کا بڑا اکرام کرتا تھا، لیکن ماں کا یہ مطالبہ میں کسی بھی صورت میں پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا
اور ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ لوگوں نے بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو مشرک لوگ تھے، انہوں نے بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر لان تان شروع کر دی کہ تیری وجہ سے تیری ماں کا یہ حال ہوا ہے، تو آج اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آ، تیری ماں کھانا پینا شروع کر دے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ لوگ کیا جانیں کہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ایک دفعہ اپنا لیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے۔ جس نے ایک دفعہ اسے اپنایا پھر وہ اسی کا ہو کر رہ گیا۔ جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، عشق اور محبت میں ڈوب کر آیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ پھر دنیا میں اسے اور کوئی راستہ نظر نہ آیا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں جان تو دے دی، لیکن اس نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی، چونکہ ایک انسانی جسم بغیر کھائے پیے کتنا دن رہ سکتا ہے، آخر آہستہ آہستہ نقاہت آتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر انسان چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی لمبا پیریڈ نہیں چاہیے۔ آپ 2 دن کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ اپنی کیفیت دیکھ لیں یا آپ اپنی حالت دیکھ لیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میری والدہ کی حالت بڑی غیر ہو گئی، تو میں اپنی ماں کے سامنے آیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا، اماں، اگر تیری 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکل رہی ہوتی، میں تیری 100 روحوں کو نکلتا برداشت کر لیتا، لیکن میں اس اسلام اور دین کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ۔ ماں باپ کا ادب، احترام، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جہاں شرک کا معاملہ آئے گا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ والدہ ان کی 2، 3، 4 دن کے بعد اسی طرح بھوکی پیاسی رہتی ان کا انتقال ہو گیا، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا تو پھر لوگوں نے آپ کی والدہ کا منہ زبردستی کھول کر ان کے منہ میں خوراک ڈالی، حلق میں خوراک اتاری، پھر جا کر وہ اٹھی اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وہ زندہ رہی۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک انسان ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز دیا گیا کہ آپ نے فرمایا سعد دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ یہ جنتی ہونے کا اعزاز ایسے مل گیا؟ نہیں، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ یہ تو ایک جھلک ہے یہ ماں کے واقعے کی، باقی تو قربانی کی پوری داستان ہے۔ یہ اعزاز ایسے نہیں ملا کرتے ہیں دنیا میں۔ آپ کسی کو ڈاکٹر ایسے نہیں کہہ دیں گے، کسی کو انجینئر ایسے نہیں کہیں گے، کسی کو پروفیسر ایسے نہیں کہیں گے، کسی کو حافظ قاری عالم ایسے نہیں کہیں گے۔ جیسے حافظ کہا جائے گا اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، جیسے ڈاکٹر کہا جائے گا اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، یا جسے عالم اور پروفیسر کہا جائے گا اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، یہ اعزاز ایسے نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت